آپ نے نیگوسیشنز کی بات کی. اگر ہم 2019 کی طرف جائیں, آپ سیکرٹری خزانہ بھی تھے اور اس کے آپ کے سامنے بھی دو بڑے چیلنجز تھے. ایک IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا تھا, اور سیکنڈلی جو فسکل ڈسپلن ہے. یہ دو بڑے میرے خیال میں, باقی آپ بہتر بتا سکتے ہیں. آج بھی وہی چیلنجز ہیں؟ جی بالکل وہی چیلنج ہے. اس کی وجہ یہی ہے نا, میں نے وہی عرض کیا کہ ہم اپنی جو لوکل جو ایکسپیرینس ہے یا لوکل جو اکانومسٹ ہیں ان کو ہم درخور اتنا نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتہ. کوئی امپورٹڈ آدمی آئے گا وہ ہمیں بتائے گا, باہر سے جو آئے گا اس کو زیادہ پتہ ہے, یہاں والوں کو نہیں پتہ. یہ ہماری غلط فہمی ہمیشہ سے رہی ہے, یہ نئی نہیں ہے. تو اس وقت بھی یہی کیا گیا کہ اس وقت بھی آپ کے وزیر خزانہ باہر سے لائے گئے, ایک آپ کے اسٹیٹ بینک گورنر باہر سے لائے گئے, ان کے حوالے سونپ دیا گیا. ان کو کئی سال تو سمجھنے میں لگ گیا کہ مسئلہ کنٹینیوٹی بڑی ضروری ہوتی ہے, بار بار تبدیل کر دینے سے بھی تبدیل کرنا مسائل ہوتے ہیں. باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے. جو لوگ ادھر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کئی سالوں کے ساتھ, ان کو ایک ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے. اسی کو دنیا کنٹینیوٹی کا نام لیتی ہے. یہی ایک جس کو کہتے ہیں وزڈم ہوتا ہے, لوکل وزڈم. تو ہم لوکل وزڈم کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. اب بھی یہی ہو رہا ہے. لیکن جو باہر سے آئے تھے بعد میں ان کو بھی ہٹا دیا گیا کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے اور پھنسا کے جس طرح چلے گئے, جس طرح کی ہم اس وقت پرابلمس میں آئے ہیں وہ 2019 سے شروع ہوئی, آج تک ہم سے نہیں نکل سکے. اچھا یونس صاحب, ہمارے سامنے اپرچونیٹیز مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہیں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے بعد بھی. جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلف میں ایسے کرائسس آئے, ایک تو ہماری وہاں سے ریمیٹنسز آتی ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اگر ہم صرف FDI کی طرف بھی آئیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے سب پاکستان؟ اپارچونیٹی تو بہت بڑی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت گلف میں جتنے بھی سیف ہیون سمجھے جاتے تھے, سیکیور پلیسز سمجھی جاتی تھی, ڈیفینیٹلی ٹیکسس کے ادھر بہت سارے ان کے بینیفٹس ہیں, وہ سارے ہی ڈاؤٹس میں اور رسک میں آ گئے. تو اس لیے وہاں کا جو انویسٹر ہے وہ یقیناً آس پاس دیکھ رہا ہوگا کہ کہاں وہ بہتر طور پہ کام کر سکتا ہے. ہماری پورٹس, ٹرانسشپمنٹ پورٹس جس طرح بن سکتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دی گلف پورٹس. اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت ساری اپارچونیٹیز ہیں. ایک جب آپ 25 کروڑ عوام کی ایک مارکیٹ کسی کو آفر کر رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ پھر اگر اس کے ساتھ ایک پالیسی اسٹرانگ دیں. اب ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹیکسیشن اتنا ہائی لے جا چکے ہیں ہر چیز کے اوپر, اور انٹرسٹ ریٹ آپ دیکھ لیں کہ انٹرسٹ ریٹ اس وقت ہمارا سارے جو ریجن میں بھی سب سے ہائیسٹ ہے. ہاں, تو مشرق وسطیٰ کے سارے پرابلم کے باوجود ہمارا اس وقت انفلیشن 6% کے اندر ہی ہے. ہمارا انٹرسٹ ریٹ ابھی بھی 10.5% ہے. تو 4.5% کا اگر آپ جب ریئل انٹرسٹ ریٹ کا فرق رکھتے ہیں, اس سے پھر آپ کا اکانومی گرو نہیں کر سکتی. تو گروتھ کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑے سے ہمیں انڈیجنس, اگریسو اور بولڈ اسٹیپس لینے ہوں گے. ہم جس طرح کنزرویٹو اور IMF کے پروگرام کے تحت فل ٹائم چلنے کے جو ہم نے ایک ڈپینڈنسی رکھی ہوئی ہے, ہمیں IMF کے پروگرام سے نکلنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ہمارا جو مشرق وسطیٰ میں ایک ڈیفنس کا ہم نے ایک بنایا ہے اپنا رول, اس سے آپ کو انویسٹمنٹس اور فائنینشیل ادھر سے ڈپلومیسی کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے, اور بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم قرض لیں, ہم انویسٹمنٹ کو بلائیں. ہم انویسٹمنٹ تب لا سکتے ہیں جب ہمارے یہاں گورننس, اب کراچی کے اندر گورننس کا اتنا بڑا ایشو ہے, اس کے اوپر الگ سے ہم بات کریں گے کہ اب یہ سب سے بڑا پورٹ سٹی ہے. ادھر آپ کو اگر فائنینشیل ہب ہے, یہاں پہ جو گورننس کے حالات ہیں, جہاں پہ یہ ٹیکسیشن گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ کی ٹیکسیشن, پروونشل گورنمنٹ کے جو گورننس کے حالات ہیں, وہ کسی بھی انویسٹر کو بہت زیادہ جس کو امید نہیں دیتا, اس کو کانفیڈنس نہیں دیتا. تو اگر اب بھی ہم یہ اگلے 4-5 سال تک مشرق وسطیٰ کا ایک ڈاؤن سائڈ رہے گی, اگر اس دوران میں بھی اگر ہم نے اپنی پالیسی پہ توجہ دی, کراچی اور یہ سارے پورٹس کو ہم نے صحیح طریقے سے ان کو فعال کرنے کی کوشش کی, انفراسٹرکچر پہ پراپرلی انویسٹ کیا, تو مجھے, اور ٹیکسیشن پالیسی جیسے میں نے کہا, انویسٹمنٹ کی پالیسی, ان چیزوں کو ذرا لائیں سامنے, اس کو پراپرلی پبلسائز کرائیں, اور لوگوں کو دوبارہ سے جو انٹرسٹ اور ان کا کانفیڈنس بحال ہو. سب سے پہلے آپ کا لوکل انویسٹر کا کانفیڈنس بحال ہونا چاہیے. یہ بات آپ کر بھی رہے نا, ایک ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ بھی آئی تھی محسن نقوی صاحب کی, جو باہر پاکستانیوں کا پیسہ پاکڈ ہے, انہوں نے کہا جی وہ بھی اگر پاکستان آپ لے آئیں گے تو اس سے بھی بہت بڑا فرق آ جائے. یہ بات دیکھیں, یہ بات تو کئی سالوں سے نا, پاکستان سے کیپٹل فلائٹ تو ایک ریگولر چیز ہے. کیوں جا رہا ہے, اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. گیا کیوں؟ اگر اس میں آپ کام کر لیں گے نا, تو ایک تو جانا بند ہو جائے گا, اور دوسرا ہے کہ وہ آنا واپس شروع ہو جائے گا. بالکل. آپ دیکھ لیں کہ آپ پاکستانیوں کے ساتھ, صرف آپ گلف تو ابھی دیکھ رہے ہیں نا, آپ دیکھ لیں یورپ اور جو ویسٹ کے اندر جو حال ہے پاکستانیوں کا, ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا. بہت سے لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے, اسلاموفوبیا, اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. پاکستانیوں کی ویلیو بہت بڑھ گئی ہے پوری دنیا میں. ڈپلومیٹک سوشلی جو ہے نا ایک ہے ایشو, کہ سوشلی وہ اسلاموفوبیا ایک پورے یورپ میں آپ کو نظر آتا ہے, ویسٹ میں نظر آتا ہے. تو وہاں سے بھی پاکستانی چاہتے ہیں کہ چلے ان کو اگر اپارچونیٹیز اچھی ملیں,
اور پاکستان کے پاس بے شمار اپارچونیٹیز ہیں. پاکستان کی اکانومی اتنا سارا اس کے اندر اسکوپ ہے کرنے کا, لیکن ہم اتفاق سے یا بدقسمتی سے کہیں کہ ہم اس پہ کام نہیں کر رہے. ہم اپنی اگر پراپر اکنامک ویژن اور پلان کے تحت کام کریں اور اس کی پالیسیز بنائیں, آئی ٹیل یو ود ان 5-10 ایئرس پاکستان کین بیٹ اینی کنٹری. لیکن ہم اس پہ کام نہیں کر رہے. ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ جی چلیں کچھ پیسہ چاہیے, شارٹ ٹرم سوچ ہے کہ IMF سے مل جائے, ہم سعودی عرب سے لے آئیں, ہم ان سے قرضہ لے لیں. قرضہ کی ایک مینٹلٹی کہ جی اس سے ہم اپنے مسائل حل کر لیں, ایکسپورٹ کے بارے وہ ذرا توجہ دینے کے بجائے. اور جو اس کے جو ہمارے ٹیکسیشن وغیرہ ہے وہ ہم صرف ایک ہی اس کو طبقے کو ٹیکس کیے جا رہے ہیں, اس کو براڈ نہیں کر پا رہے. تھرڈلی جو ہمارے جو جس کو کہنا چاہیے انٹرسٹ ریٹس کے اوپر بہت زیادہ ہم نے انحصار رکھا ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اس سے ہمارا انفلیشن ٹھیک ہوگا, اس نے بھی ہماری بجٹ خسارے کو بہت بڑھایا ہوا ہے. ان شارٹ وفاقی بجٹ عوام دوست نہیں ہوگا یونس صاحب؟ اس وقت تو مجھے نہیں لگتا, کیونکہ اس کے لیے اس طرح کی پالیسیز آپ 1-8 سال چلائیں تو اس کے بعد وہ روم نکلتا ہے, اس کے بعد ابھی وہ روم مجھے نظر نہیں آتا. کراچی کی بہت ایکٹیو وائس رہے ہیں یونس صاحب, ہم کراچی پہ ہی بات کریں گے. یہاں پہ چھوٹی سی بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. اب بجٹ کا یہ اسپیشل پروگرام جاری ہے. یونس ڈاگا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. یونس صاحب اب اس سے قبل ہم وفاقی بجٹ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کی تو بات کر رہے ہیں. آپ بڑی ایکٹیو وائس رہے ہیں کراچی کے لیے بھی, اور کراچی کی ہمیشہ آپ بات بھی کرتے ہیں. کراچی کے مسائل بہت زیادہ ہیں, وہ ہم سب کہتے رہتے ہیں اور بہت عرصے سے کہتے آ رہے ہیں, وہ حل نہیں ہو رہے, وہ الگ بات ہے. لیکن جب تک آپ کو کسی گھر کے افراد کا نہ پتہ ہو کہ اس میں کتنے لوگ رہتے ہیں, تو آپ اس گھر کا بجٹ تو بنا ہی نہیں سکتے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے, کراچی کی آبادی ہے کتنی پہلے, کہ جو اعداد و شمار ہے وہ بتاتے ہیں کہ 2.25 کروڑ ہیں, کچھ سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ 3-4 کروڑ ہیں. ہمیں ایٹ لیسٹ یہ پتہ لگ جائے کراچی کتنی آبادی, اس کے بعد ہم اس کے جو مسئلے ہیں اس کی طرف آئیں, اس کے بجٹ کی طرف آئیں. یہ بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں کسی بھی پلاننگ کے لیے آپ کے پاس ڈیٹا تو ٹھیک ہو, آپ کو پتہ تو ہو کہ کتنے لوگوں کے لیے آپ نے کیا کام کرنا ہے. لیکن میں اسے ایک طرح ڈفرینٹ ویو بھی لیتا ہوں کہ چلے آپ کہیں کہ کراچی میں جتنے لوگ ہیں اسی کو مان لیں, اتنا تو دیتے ہیں بھائی, ہم کہتے ہیں اتنا ہی کر دیں. 2.25 کروڑ کہتے ہیں آپ, 2 کروڑ کہتے ہیں, جو بھی اس کو آپ کہتے ہیں. ادروائز آپ دیکھیں جتنے بھی آپ کے پروجیکشنس تھے, فار ایگزامپل آپ 2012 کی جائکا کی رپورٹ نکال لیں, اس کے پروجیکشنس نکال لیں. ان کے پروجیکشنس کے مطابق بھی اس وقت کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ ہے. جائکا کہہ رہا ہوں, ہم کوئی اپنی اس پولیٹکس کی بات نہیں کر رہے ہیں. صحیح. تو ان کو اگر ہم 2.5 کروڑ اگر ان کی بات مان لیں, ہم کہتے ہیں اس کو بھی نہ مانیں, آپ اپنی بات پہ رہیں کہ جی آپ کے مطابق 2 کروڑ ہے. 1.5 کروڑ پہلے تھی, اب وہ تھوڑا بڑھ کے 2 کروڑ ہو گئی ہوگی, اتنا ہی دے دیں نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سارے پاکستان میں جو ہمارا فیڈرل ڈویزیبل پول ہے اس کے پیسے, جس کے زیادہ تر پیسہ جس کو ہم کہہ رہے 50% کے قریب پیسہ ہے, 55% پیسہ کراچی سے جاتا ہے. اس میں سے ہم کہتے ہیں کہ کراچی کی آبادی پورے پاکستان کی 8.9% آپ نے رکھی ہوئی, جو کہ بالکل غلط رکھی ہوئی, لیکن ہم اسی کو مان لیتے ہیں. تو 8.9% دیتے ہیں ہمیں فیڈرل اس میں سے ڈویزیبل پول میں, اور وہ بھی اکانومی انجن کہلاتا ہے ہمارا کراچی. اور سندھ کی آبادی کا جو کہ ہم صحیح اگر ہوتی کیلکولیشن تو تقریباً 50% ہو چکا ہے کراچی. ہم کہتے ہیں نہیں اسی کو مان لیں جو سینسس میں 37% ہی اگر ہمیں ملتا رہتا. تو میں نے ابھی ایک آرٹیکل لکھا تھا, آپ نے پڑھا ہوگا اگست میں, کہ وہ 2010 کے بعد سے آپ کو NFC کے تحت جو پیسے ملتے رہے سندھ کو, اس کی اگر 37% کراچی پہ ڈیولپمنٹ کا لگتا رہتا تو کراچی میں کوئی بھی مسئلہ نہ ہوتا. NFC نے ہماری عادتیں خراب تو نہیں کرتی کہ ہمیں کام نہیں کرنا اور NFC مل جائے گا بیٹھے بیٹھائے؟ ارے مل رہا ہے آپ کو تو کم سے کم خرچ تو کریں. سندھ کو تو آپ دیکھیں نا, پنجاب بھی اور سندھ بھی, یہ دونوں صوبے جن کے پاس بہت اچھی ایگریکلچر وہ ہے پروڈیوس, اور یہ تقریباً جب انہوں نے ایگریکلچر ٹیکس لگایا پچھلے سال, تو ہم نے کہا چلو یہ پراپرٹی ٹیکس لیں گے. تو اس میں تقریباً جو اکانومسٹ جنرلی اسٹیمیٹ کر رہے تھے کہ 200-250 ارب روپے کم سے کم آ جائیں گے پہلے سال میں. لیکن بجٹ, اور یہ اس میں IMF نے بڑا کہا تھا کہ جی ہم نے کروا لیا ہے, جی ہم نے سب سے یہ وہ کروا لیا ہے, قانون پاس کروا لیا. جب بجٹ بن رہا تھا ان دونوں صوبوں کا, پنجاب نے لکھا کہ جی ہم 8 ارب روپے وصول کریں گے, سندھ نے لکھا کہ ہم 6 ارب روپے وصول کریں. 200 ارب کے اگینسٹ میں 14-15 ارب کا یہ جو پلان بنا رہے تھے دونوں صوبے, تو IMF کو نظر نہیں آ رہا تھا. IMF تو ویسے تو آپ کو, ہمیں تو ایسا لگتا ہے جیسے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی اپنا قلم بھی خود نہیں چلا سکتی, تو IMF ہمیں لکھ کے دیتی ہے, ہم سائن کرتے ہیں اس کو. تو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ تو IMF بہت ہی سخت ہے. پروونشل گورنمنٹ جن کو یہ سارا وصول کرنا تھا ایگریکلچر ٹیکس,
ان کو IMF نے کچھ بھی نہیں کہا اور وہ سارا ایکسیپٹ کر لیا ان کے بجٹس کو یا بجٹس کے فگرس کو. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ IMF کا اتنا رول نہیں ہے جتنا ہمارا ہے. تو جیسے آپ نے کہا کراچی کی ترقی کے بارے میں, تو وہ اس آرٹیکل میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ کراچی کے 3,360 ارب روپے نہیں ملے اس کو, جو اس کو ملتے اگر 37% آبادی کے مطابق اس کو فیڈرل ڈیولپمنٹ اور پروونشل ڈیولپمنٹ بجٹ سے ملتا ہے, جس میں سے تقریباً 3,000 ارب فیڈرل کا پروونشل کے تھے اور 360 یا 400 ارب فیڈرل گورنمنٹ کے تھے. تو یہ ہمیں یہ پچھلے سال تک ہے, اس سال یہ خسارہ بڑھ کے 4,000 ارب تک ہو جائے گا. 4,000 ارب اگر کراچی پہ لگتے رہتے وقتاً فوقتاً, تو جتنا اب کراچی کے بارے میں اتنا ہیو اینڈ کرائے ہے, پانی نہیں ہے یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ جائکا کا جو پلان تھا جس میں یہ سارے BRTs بننے تھے وہ کوئی نہیں بنے, سارے پاکستان میں BRT بن گئے, ایون گجرانوالہ میں بھی BRT بن رہا ہے ابھی, تو کراچی میں وہ بھی نہیں بن رہا. تو یہ کراچی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے. اب ٹھیک ہے, یہ تو ہم کراچی کے لوگ ہیں, ہمیں تو لیکن ہم کیا کہیں کہ فسکل ماڈل ٹھیک نہیں ہے, پیسہ کہاں جا رہا ہے یا صحیح جگہ لگ نہیں رہا پیسہ, صحیح جگہ نہیں لگ رہا نا. آپ دیکھیں نا, یا تو اس کا یہ تھا کہ جو مشرف کا تھا ماڈل لوکل گورنمنٹ کا, اس کو چلاتے رہتے ہم. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ہم نے 18ویں ترمیم کی تھی کہ جی ہم ڈیولیوشن کی طرف جا رہے ہیں, اور اس میں یہ ہوا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو مشرف کی ہوئی ڈیولیوشن ٹو دی لوکل گورنمنٹس تھی وہ بھی واپس لے لی صوبوں نے. تو صوبوں کے پاس وفاق سے بھی آگے پاور, لوکل گورنمنٹ سے بھی انہوں نے واپس لے لیا. تو یہ ہم نے ایک بہت بڑا افریت بنا لیا ہم نے کہ سب کچھ ان کے پاس ہم نے کر دیا, اور ساری لوکل گورنمنٹ جس کو ڈیولیوشن ہے گراس روٹ لیول کی وہ ہم نے ختم کر دی. اب اگر ہم اس کو چلاتے مشرف کے دور کے, تو آپ جو اس کا 25% جو تھا اس کے بجٹ کا وہ کراچی پہ لگتا تھا, تو وہی اگر لگتا رہتا تو بہتری ہوتی. وہ بھی نہیں کیا آپ نے. پھر NFC کے تحت سارے پیسے جب آپ کو آنا شروع ہو گئے تو پھر تو اور بھی پیسے آپ لگا سکتے تھے کراچی میں, وہ آپ نے نہیں لگایا. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ کراچی صرف پاکستان کے اکانومی کا انجن آف گروتھ نہیں, سندھ کی اکانومی کا بھی. اس کا سفر پھر سندھ کا عوام بھی کرتا ہے کہ سندھ میں جو لوگ جو آپ کو چاہیے ترقیاتی منصوبوں کے لیے پیسے چاہیے, وہ گروتھ نہیں آ رہی. سندھ میں وہ جو گروتھ آتی آپ کو اور پیسے ملتے لگاتے. ہم لوکل گورنمنٹ کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے کشمور کا آدمی, اس سے گھوٹکی کا آدمی, اس سے جو تھرپارکر کا آدمی, اس کو بھی پیسے ملتے ہیں نا, جو پہلے ایک ڈیولیوشن ہوتا تھا. سب سے بڑا نقصان جو کیا گیا کراچی کے ساتھ اور تمام لوکل گورنمنٹ کے ساتھ, وہ 7th NFC میں کیا گیا. 7th NFC سے پہلے تک 1/6 آف سیلز ٹیکس کلیکشن ڈائریکٹلی جاتی تھی لوکل گورنمنٹس کو, جس کو اگر آج کراچی کی ملتی تو 227 ارب روپے ہوتی آکٹرائے کی, وہ بند کر دی گئی. تو اس سے تمام لوکل گورنمنٹس اس وقت سکھ ہیں. اس میں کوئی کراچی کا صرف مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ تمام لوکل گورنمنٹ سندھ کی وہ سب سکھ ہیں. پنجاب میں صرف یہ ہے کہ پنجاب کے لاہور کو وہاں کی پروونشل گورنمنٹ اون کرتی ہے. آپ دیکھیں لاہور میں بے شمار پیسہ لگتا ہے. ایون لاہور کے لیے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ باقی صوبے کا پیسہ بھی لاہور میں لگ جاتا ہے, جو ایسی بات ہوتی ہے. لیکن کراچی میں اس کا الٹا حساب ہے کہ کراچی میں تو لگ نہیں رہا, لگ کہاں رہا ہے, یہ ایک بڑا سوال ہے. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ باقی سندھ میں لگ رہا ہے. ہاں, وہ لگ رہا ہوتا تو چلو ہم کہتے کہیں تو بہتری آ رہی ہے.